یہی وہ صحابی تھے جس کے ساتھ ایک مسئلہ اور پیش آ گیا. وہ بھی بڑا مسئلہ بڑا دلچسپ ہے، اس کو سنانے اور سمجھانے کے لیے ہی ایک خطبہ چاہیے تھا. ہوا یہ تھا کہ ان کی ایک باندی تھی، باندی بے معنی داشی، اور اس کو کچھ بکریاں دے کے چرانے کے لیے بھیج دیا تھا احد پہاڑ کے جانب. مدینے والے تھے تو مدینہ میں احد پہاڑ ہے، تو کچھ بکریوں کا ریوڑ، کچھ بکریوں کی عادت دے کے اس باندی کو بھیج دیا کہ جاؤ احد پہاڑ کی طرف ایک جگہ ہے جس کا نام ہے جوانیہ، وہاں چراؤ. تو وہ باندی چرا رہی تھی بکری. یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں وہاں گیا، فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّئْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِّنْ غَنَمِهَا. تو میں نے دیکھا کہ ایک بکری غائب ہے. پوچھا کیا بات ہے، ایک بکری کہاں ہے؟ کہا کہ اس کو بھیڑیے نے کھا گیا، بھیڑیا لے کے بھاگ گیا. یہ ایک بکری گھٹ گئی. اور جب بکری گھٹ جاتی ہے تو بکری کے مالک کو اچھا لگے گا؟ اچھا تو نہیں لگتا. اس لیے کہہ رہا ہے وہ خود، مطلب کتنا آسان اور کتنا مطلب کہ سہج انسان تھا. کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں بنو آدم ہوں، آدم کا بچہ ہوں، بے معنی میں ایک انسان ہوں. آصفو کما یاسفون، لوگوں کو جس طرح سے افسوس ہوتا ہے مجھے بھی افسوس ہوا کہ میری ایک بکری کو بھیڑیے نے کھا گیا اور ہماری یہ باندی جو ہے روک نہیں پائی. تو کیا کیا؟ لیکن سککتھا سکا، تو میں نے اس کو ایک تھپڑ جوڑ دیا، زور سے ایک تماچا لگا دیا اس باندی کو. لیکن لگانے کے بعد پھر خوف خدا اپنے دل میں آیا کہ اس کو جو میں نے مارا تو کیا میں نے صحیح کیا؟ کیا میں یہ صحیح کیا کہ اس کو مار دیا اس باندی کو؟ اللہ اکبر. ایمان دیکھیے، ہم لوگ جو اپنے عامل کو، کرمچاریوں کو کتنا بکتے ہیں، کتنا گالی دیتے ہیں، کتنا مارتے ہیں، کبھی بھگا دیتے ہیں، کبھی تنخواہ بھی نہیں دیتے ہیں کہ جاؤ. لیکن یہ صحابی ہے کہ ایک تھپڑ جوڑا تھا تو اسی لیے اس کو افسوس آیا دل میں کہ اب کیا کریں گے، کیا فیصلہ ہوگا. چلتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور ماجرا سنایا. تو فعظم ذلک علیہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو بڑا مسئلہ کہا میرے لیے کہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے. تو وہ آدمی دل میں بڑا مایوس ہوا اور یہ چاہا کہ یہ غلطی اور یہ گناہ میرا کیسے معاف ہو. تو خود سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول، کیا ایسا کرنے سے نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی اس باندی کو آزاد کر دوں؟ ایک تھپڑ دیا تھا اور یہ اگر بڑا مسئلہ ہے تو چلیے اس کو زندگی میں اور میرا کام کاج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آزاد. اس سے بڑی خوشی اور کسی باندی اور کسی بندہ غلام کو نہیں ہوتا. اور ایک اتنی بڑی یہ دولت ہوتی ہے کہ اس زمانے میں آپ کی جو ہے سب سے بڑی دولتوں میں ایک دولت سمجھیے. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک تھپڑ لگایا ہوں اور اس سے گناہ ہو گیا ہے تو اللہ کے رسول کیوں نہ میں اسے آزاد کر دوں. تقویٰ دیکھیے، ایمان دیکھیے، اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، باندی کو بلاؤ، میرے پاس لاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باندی کو لایا گیا. لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ این اللہ، اس باندی سے پوچھا کہ بتاؤ اللہ کہاں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اور عقیدے کا امتحان تقریباً نہیں لیتے تھے، لیکن یہ ایک حدیث ہے جس میں ایمان اور امتحان عقیدے کا اور توحید کا لینے کا ذکر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی کو کہا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے. تو اس باندی نے جواب دیا، قالت فی السماء، اللہ آسمان میں ہے، آسمان کے اوپر ہے. قال من انا، اور میں کون ہوں؟ تو کہا کہ انت رسول اللہ، رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا عاتقھا فإنھا مؤمنہ، اس کے مالک کو جو کہ معاویہ بن الحکم السلمی ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ داشی ہے، یہ مومنہ بندی ہے، باندی ہے، اس کو تم آزاد کر دو. بھائیو، اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ اللہ کہاں ہے تو آپ بولتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے. اگر آپ ہر جگہ ہے یہ جواب دیں گے تو آپ کو تو آزاد بھی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول کا امتحان یہ تھا کہ اللہ کہاں ہے، تو کہا فی السماء، آسمان کے اوپر ہے. اور آپ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے. بلکہ یہ ایک ایسا سوال ہو گیا ہے کہ اگر ہم لوگ اس سوال کو اور اس کا جواب کو اگر لوگوں کو سکھاتے ہیں تو ہمارے آس پاس کے علماء کہتے ہیں ایسا سوال کیوں کرتے ہو؟
تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی بڑی حدیث اور اتنا دلچسپ معاملہ جو یہ پیش آیا، اور اللہ کے رسول اس کے امتحان لیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر ہے۔ یہی بات تو اللہ رب العالمین بھی فرماتے ہیں، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے، عرش عظیم پر مستوی ہے جو کہ ساتوں آسمان کے اوپر ہے۔ یہی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، وہی تمہارا رب ہے جس نے 6 دنوں میں ان آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ ہمارا رب ذات الہی جو کہ بڑی عزت والا، جو کہ بڑی احترام والا، یہ دنیا کے ہر جگہ میں نہیں ہے، ان کی ذات مبارکہ مقدسہ یہ اللہ رب العالمین یہ 7 آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ لیکن کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن نے سکھایا، یہ ہمارا عقیدہ ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں لوگوں کو سکھایا، باندی کو سکھایا اور مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا۔ یاد رکھیے گا، اللہ ہر جگہ موجود اگر ہے یہ مانتے ہیں تو یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن کن میں موجود ہے، ہر جگہ میں موجود ہے۔ اگر آپ یہ مانتے ہیں تو گویا کہ آپ کسی کی بھی پوجا کیجئے تو اللہ ہی کا پوجا کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ اگر ہر جگہ موجود ہے تو یہاں اس مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، آپ خیال کر لیجئے اور اسی کی عبادت کرنا شروع کر دیجئے۔ اگر یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، نعوذ باللہ، تو کیا آپ کے باتھ روم میں بھی موجود ہے؟ نعوذ باللہ، پھر کیا وہ کتے بلی وغیرہ میں بھی اللہ تعالیٰ موجود ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تقاضا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عزت و احترام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ماننا اور اس کی عظمت کو ماننا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کو صحیح طرح سے ہمیں جاننا چاہیے۔ میں اپنی باتوں کو یہیں ختم کرتا ہوں، چونکہ خطبہ کا وقت ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں جو مسائل، جو عقائد اور جو حل اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیش کیا ہے، ہمیں ان سب کو ماننے، بلا چونچرا ماننے اور عمل کرنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ عباد اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔